بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 131 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اولئک علی ھدی من ربہم۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت اسی آیت سے شروع ہوتی ہے، تو آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد سبق کی وضاحت کی طرف پڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، کہ رب کا کلام کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ الجملۃ فی محل الرفع ان جعل احد الموصولین مفصولا عن المتقین۔ فرمایا کہ یہ جملہ محل رفع میں ہے بشرط کہ سابق دو اسم موصولوں میں سے کسی ایک کو متقین سے جدا مانا جائے، اور فرمایا کہ خبراً لہو، تو یہ جملہ اس اسم موصول کی خبر ہے جس کو آپ نے متقین سے جدا قرار دیا ہے۔ تو فَكَأَنَّهُ لَمَّا قِيلَ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، تو گویا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب صرف پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، تو اس وقت قیل، بندوں کی جانب سے کہا گیا کہ ما بالو، تو اس وقت بندوں کی جانب سے کہا گیا کہ ما بالہم خصوا بذالک، کہ متقین ہی کی کیا شان ہے کہ وہ ہدایت قرآن کے ساتھ خاص کر دیے گئے۔ تو فَأُجِيبَ بِقَوْلِهِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَاتِ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو یہ جواب دیا گیا ان لفظوں میں کہ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، اور وَإِلَّا فَإِسْتِنَافٌ لَا مَحَلَّ لَهَا فَكَأَنَّهُ نَتِيجَةُ الْأَحْكَامِ وَالصِّفَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ، اور اگر احد الموصولین کو متقین سے جدا نہ مانو تو پھر اولئک علی ھدی من ربہم جملہ مستأنفہ ہوگا اور اس کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہوگا، اور گویا یہ جملہ نتیجہ اور ثمرہ ہے پچھلے کلام اور پچھلی صفات کا، یا اس سائل کے سوال کا جواب واقع ہوگا۔ وہ جواب سائل قال ما للموصوفین بهذه الصفات يختص بالهدى ما للموصوفین، کہ سوال یہ ہوگا اس سائل کا کہ جس نے یہ پوچھا کہ جو لوگ ان مذکورہ صفات کے ساتھ متصف ہیں انہی کو کیا ہوا کہ وہ ہدایت کے ساتھ متصف کر دیے گئے یا مخصوص کر دیے گئے۔ تو اب اس کی وَنَظِيرُهُ أَحْسَنْتَ إِلَى زَيْدٍ صَدِيقِكَ الْقَدِيمِ حَقِيقٍ بِالْإِحْسَانِ، یہ اس کی مثال ہے کہ تو نے زید کی جانب احسان کیا، تیرا وہ پرانا دوست اس کا اہل بھی ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ابھی عبارت ہماری آگے بھی جاری ہے اور اس کو مزید بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ فَإِنَّ اسْمَ الْإِشَارَةِ ہا ہونا، کہ یہاں پر جو اس میں اشارہ ہے کَإِعَادَةِ الْمَوْصُوفِ بِصِفَاتِهِ الْمَذْكُورَةِ، یہ اپنی مذکورہ صفات کے ذریعے موصوف کے اعادے کی طرح ہے۔ وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ أَنْ يَسْتَأْنِفَ بِإِعَادَةِ الْإِسْمِ وَحْدَهُ، تو یہ زیادہ بلیغ ہے اس سے کہ اسم کے اکیلے کا استئناف کا اعادہ کیا جائے، لما فیہ من بیان المقتضی و تلخیصہ، اس لیے کہ اس میں مقتضی کا بیان اور اس کی تلخیص ہے۔ فإن ترتب الحکم علی الوصف ایذان بأنہ الموجب لہ، اس لیے کہ وصف پر حکم کا جو ترتب ہے یہ خبر دینا ہے کہ وہ اس کے موجب اس کے لیے ہے۔ یہ طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس آیت کے ذیل میں اصل میں 3 بحثیں ذکر کی ہیں۔ ایک تو جو اول بحث ہے وہ جملہ اولئک کی ترکیب کے اعتبار سے ہے، ضمن میل میں معانی کے اعتبار سے چند فوائد کا بھی ذکر کیا ہے، اور جو دوسری بحث ہے وہ اعلیٰ کی حیثیت استعمال کے متعلق ہے، اور تیسری بحث ہدن کو نکرہ ذکر کرنے کی وجہ کے متعلق ہے، اور من ربہم کی کیفیت قرات کے متعلق ہے۔ بحث اول کے سمجھنے سے پہلے 3 باتوں کا سمجھنا وہ ضروری ہے۔
اول استیناف کی تعریف اور اس کے اقسام. تو استیناف کے متعلق اہل معانی کہتے ہیں کہ الفصل لکون الجملۃ جواب لسوال اقتضیت الاولی یسمى استینافا والجملۃ مستأنفۃ ویطلق علیہ الاستیناف ایضا. یعنی اگر جملہ کے اندر عطف کو اس لیے ترک کر دیا جائے کہ وہ سوال مقدر کا جواب واقع ہو رہا ہے تو اس ترک عطف کو استیناف کہتے ہیں اور اس جملے کو مستأنفہ کہتے ہیں. کبھی کبھی اس جملے پر بھی لفظ استیناف کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. استیناف کی 3 قسمیں. ایک وہ استیناف کہ جو ایسے سوال کی وجہ سے ہو جس کا تعلق مطلقاً سبب حکم سے ہو اور سبب خاص سے نہ ہو، یعنی سوال مقدر کے اندر مطلقاً کسی سبب حکم کے متعلق دریافت کیا گیا ہو اور آپ نے اس کی جواب دہی کے لیے جملہ مستأنفہ ذکر کر دیا. تو اب یہاں تو یا تو یہ اس لیے ہوتا ہے جس کے حوالے سے یہ بات کی گئی، اور پھر دوسری قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ استیناف ایسے سوال کی وجہ سے واقع ہو جس کا تعلق سبب خاص سے ہو، یعنی سوال مقدر کے اندر کسی خاص سبب کی تعیین کر کے سوال کیا گیا ہو کہ کیا یہی سبب ہے اس کی جواب دہی کے لیے جملہ مستأنفہ ذکر کیا جائے. اور پھر اس حوالے سے مزید اگر دیکھا جائے تو رہی یہ بات پھر کہ اس کی کیا دلیل کیا ہے کہ آیت کے اندر مخاطب جو ہے وہ سبب خاص کے متعلق سوال کر رہے. تو دلیل یہ ہے کہ آیت کے اندر جواب ہے ان اور لام تاکید کے ساتھ مؤکد ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سائل متردد ہے، یعنی اس کے علم میں تو یہ بات ہے مگر تردد کو زائل کرنے کے واسطے سوال کر رہا ہے. اچھا، تیسری قسم یہ کہ استیناف ایسے سوال کی وجہ سے واقع ہو کہ جس کا تعلق کسی سبب سے نہ ہو، نہ سبب خاص سے اور نہ سبب مطلق سے، بلکہ سبب کے علاوہ کسی اور چیز کے متعلق سوال کیے جائے. جیسے اللہ کا فرمان جو ہے وہ قالوا سلاما. اب قال سلام میں قال سلام جملہ مستأنفہ ہے اور اس کے اندر اسی قسم کے استیناف جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اور اب یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو مختلف طرح کی وہ ابحاث جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں پر اگر ایک بات دیکھی جائے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے متعلق سوال کیا جائے اور اس کے جواب کے لیے جملہ مستأنفہ ذکر کیا جائے تو اس شخص کو مستأنف عنہ الحدیث کہتے ہیں. استیناف کی مستأنف عنہ کے اعتبار سے 2 قسمیں وہ بنتی ہیں. اول استیناف بإعادہ اسم المستأنف عنہ اور دوم استیناف بإعادۃ صفت المستأنف عنہ. یعنی ایک قسم استیناف کی تو یہ ہے کہ جملہ مستأنفہ کے اندر مستأنف عنہ کے نام کو ذکر کر دیا جائے. جیسے احسنت الی زید، اس پر سوال ہوا کہ زید حقیق بالاحسان، کیا زید احسان کے لائق بھی ہے؟ تو اس کے جواب میں کہا جائے زید حقیق بالاحسان. تو دیکھیے اس میں مستأنف عنہ زید ہے اور جملہ مستأنفہ کے اندر اس کے نام کو ذکر کر دیا گیا. دوسری قسم یہ ہے کہ جملہ مستأنفہ کے اندر مستأنف عنہ کی ایسی صفت ذکر کر دی جائے جو حکم ما سبق کے مناسب ہو. جیسے بجائے زید حقیق بالاحسان کے صدیق کل قدیم اہل لذالک، یہاں پر جملہ مستأنفہ میں مستأنف عنہ کی وصف صداقت کو ذکر کر دیا گیا ہے جو استحقاق احسان کے مناسب بھی ہے. استیناف کی ان دونوں قسموں میں سے دوسری قسم کو زیادہ بلیغ قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس دوسری قسم میں تنویر الدعویٰ بالبرہان کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی دعویٰ کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ بھی بیان ہو جاتی ہے. اور وہ اس طور پر کہ وصف پر جب کوئی حکم مرتب کیا جاتا ہے تو وصف ترتب حکم کے لیے علت ہوتا ہے. بس جب جملہ مستأنفہ کے اندر وصف کو ذکر کیا گیا تو حکم کے ساتھ ساتھ اس کی علت بھی بیان کر دی گئی، بخلاف پہلی قسم کے کہ اس میں یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا. اور پھر ایک بات مزید یہ کہ ضمیر دلالت کرتی ہے اس چیز کی ذات کے اوپر جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، خواہ لفظاً یا معنن یا حکمن، بخلاف اس اشارے کے کہ وہ دلالت کرتا ہے مذکور بحسب کیفیت تو ذکر کے اوپر، یعنی اس چیز کے اوپر جس کا ذکر ہو چکا ہے اور جس کیفیت سے ذکر ہو چکا ہے. پس اگر کہیں کسی شخص کو چند صفات کے ساتھ ذکر کر دیا جائے پھر اسی کے جملے مستأنفہ اس کے حوالے سے لانا ہو تو اگر آپ جملہ مستأنفہ کے اندر ضمیر لائیں گے
تو چونکہ ضمیر صرف اس کی ذات پہ دلالت کرے گی نہ کہ صفات پر، تو اس کے لیے استئناف کی پہلی قسم یعنی استئناف بعادت اسم المستأنف عنہ کی قسم حاصل ہوگی۔ اور اگر آپ جملہ مستأنفہ کے شروع میں اس میں اشارہ لائیں گے تو چونکہ اس میں اشارہ موصوف بتلک صفات پر دلالت کرتا ہے، اس لیے استئناف کی دوسری قسم یعنی استئناف بإعادت صفت المصنف عنہ کا تحقق ہوگا، اور صرف اس کی ذات پہ دلالت نہیں ہوگی بلکہ اس کے ساتھ اس کی تمام صفات پر بھی دلالت ہوگی۔ بہرحال یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ اس کا خلاصہ تھا، آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، استئناف کی اقسام بھی لکھیں، ان کی وضاحت بھی لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔